جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ساؤتھ کوریا میں مارشل لا لگا، وہاں کے صدر نے مارشل لا لگایا، لیکن عوام باہر نکل آئی اور وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اراکین بھی تمام بیریکیڈز، تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے وہ پارلیمنٹ پہنچے۔ انہوں نے وہاں پہ قرارداد پاس کی اور اس مارشل لا کو ایک طرح سے مسترد کر دیا، اور پھر وہ جو مارشل لا کا فیصلہ تھا وہ واپس لینا پڑا۔ اب بڑی تعداد میں اس میں عوام بھی نکلی۔ اب ساؤتھ کوریا کے جو حالات ہیں وہ ماضی میں ویسے ہی رہے جیسے پاکستان کے حالات رہے۔ وہاں پہ بھی سیاست کے اندر اداروں کی بہت زیادہ مداخلت تھی۔ آپ کو مطلب سب کو تو یاد نہیں ہوگا، 80s کے اندر جب وہاں پہ آہستہ آہستہ ڈیموکریسی کی طرف وہ آئے، ہم لوگ بھی اسکول میں پڑھتے تھے اس زمانے میں، اور جس کو بھی تھوڑا بہت اخبار پڑھنے کا شوق ہے تھوڑا بہت ان کو یاد ہوگا کہ کیسے 80 کی دہائی کے آخر میں 90s کے قریب جا کے وہاں پہ ایک طرح سے جمہوریت نے جڑ پکڑنی شروع کی، پارلیمنٹری ڈیموکریسی وہاں پہ آئی۔ لیکن اس سے پہلے وہاں پہ بھی بڑا ایک سخت قسم کا مارشل لا تھا۔ وہاں کے جو صدر تھے، جو غالباً کافی عرصے سے 12-14 سال تک وہ بھی صدر رہے، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ پولیٹیکل جو میڈلنگ کا الزام لگتا تھا کہ انہوں نے اداروں کو انوالو کیا سیاست کے اندر۔ پارک چنگ ہی غالباً ان کا نام تھا، اف آئی ایم پروناؤنسنگ رائٹ، ان کی اسیسینیشن ہوئی، ان کو قتل کر دیا گیا 1978 میں یا 1979 میں ان کی اسیسینیشن ہوئی، اور اس کے بعد ملک میں مارشل لا لگ گیا۔ اور اس مارشل لا کے دوران پھر جو لوگ باہر نکلے جنہوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا، اس میں 200 لوگوں کو گولیاں ماری گئیں۔ اس وقت ان کی فوج نے 200 لوگوں کو گولیاں مار دی۔ اس کے اوپر بعد میں جو ہے وہ مقدمہ وغیرہ بھی چلا۔ جب ملک میں ڈیموکریسی آئی، جو ڈکٹیٹر تھے مارشل لا کے اس وقت جو انچارج تھے، ان کے اوپر مقدمہ چلا اور ان کو سزائے موت سنائی گئی، اور بعد میں ان کو معاف کر دیا گیا۔ پر اینی وے، اس سے پہلے جو صدر پارک چنگ ہی تھے، ان کے دور حکومت کے اندر بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سیاست کے اندر اداروں کی مداخلت شروع ہو گئی۔ 60 کی دہائی میں ان کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی بنائی گئی جس کا نام غالباً KCIA تھا، اور وہ بنیادی طور پہ جو سیاسی مخالفین تھے ان کو ٹارگٹ کرتے تھے، ان کو اوپریس کرتے تھے۔ ساری جو پولیٹیکل منورنگ ہوتی تھی اس میں اس خفیہ ایجنسی کا کردار ہوتا تھا۔ اور وہ جو صدر کی اسیسینیشن بھی ہوئی تھی، پارک چنگ ہی کی اسیسینیشن، وہ بھی اسی ایجنسی کے ایک سیف ہاؤس میں ہوئی تھی جہاں پہ سیاستدانوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، جوڑ توڑ ہوتا تھا، اس لیے کہ اس وقت بھی ایک تحریک وغیرہ چل رہی تھی، ان کے خلاف پروٹیسٹ وغیرہ بھی ہو رہا تھا اور بڑا ایک ریزنٹمنٹ تھی ان کے خلاف۔ تو وہ ایک سیف ہاؤس تھا جس کو بڑا وہ مشہور واقعہ ہے، جس نے بھی تھوڑی بہت ساؤتھ کوریا کی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے تو اس کو اس چیز کا پتا ہوگا، اور اس سیف ہاؤس کا نام غالباً بلو سیف ہاؤس تھا، اور ادھر ان کی ملاقات ہو رہی تھی، اور وہاں پہ جناب ان کے جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور انہی نے ان کو مل کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ صدر صاحب کو پھڑکا دیا تھا، ساتھ ان کے باڈی گارڈز کو بھی پھڑکا دیا گیا تھا۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس حد تک ساؤتھ کوریا کے اندر وہاں پہ اداروں کا کردار تھا، وہاں پہ جمہوریت نہیں تھی، وہاں پہ ایک ہائیبرڈ نظام تھا، اور اس طریقے سے وہاں پہ حکومت کو چلایا جاتا تھا۔ پھر ایک بڑا بروٹل مارشل لا آیا، وہ بھی بڑا تقریباً 10 سال کے قریب وہ مارشل لا بھی وہاں پہ رہا، اور اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو مارا گیا۔ لیکن پھر جب انہوں نے ڈیموکریسی کی طرف سفر شروع کیا تو پھر ایک فیصلہ کیا کہ جناب اب ہم نے ڈیموکریسی سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ 60 کی دہائی میں ہمیں بھی ساؤتھ کوریا کے ساتھ جوڑا جاتا تھا۔ آج ساؤتھ کوریا کدھر ہے اور ہم کدھر ہیں، اور اس کی آپ نے واضح مثال دیکھ لی، کیونکہ وہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز مضبوط ہوئی، آلدو کہ ان کی بھی ہسٹری بڑی ٹربلڈ رہی ہے۔ وہاں پہ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے جمہوریت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ماننی۔ یہ جو موجودہ صدر ہیں، انہوں نے جو مارشل لا لگایا اس کے اوپر انہوں نے جواز کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ اینٹی اسٹیٹ، ریاست مخالف عناصر جو ہیں ان کو کچلنے کے لیے اور غیر ملکی جارحیت کا خطرہ ہے، اس وجہ سے ہم مارشل لا لگا رہے ہیں۔ وہی ایک گھسا پٹا بیانیہ جو دنیا میں مختلف جگہوں پہ آپ سنتے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا جناب اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اور غیر ملکی جو جارحیت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، غیر ملکی جارحیت کا سامنا ہو سکتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم مارشل لا لگا رہے ہیں۔ لیکن عوام بڑی تعداد میں باہر نکلے، انہوں نے کہا جی یہ ہمیں قطعاً قابل قبول نہیں ہے، یہ چورن آپ ہمیں نہ بیچیں۔ جو پچھلے الیکشنز ہوئے تھے آپ کے مخالفین جیت چکے ہیں، اسمبلی کے اندر ان کی جناب میجورٹی آ چکی ہے، آپ اپنے سکینڈلز کو چھپانے کے لیے، اپنے اوپر تنقید کو چھپانے کے لیے یہ اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں۔ تو وہ مارشل لا تو واپس ہو گیا، اب صدر صاحب کے خلاف امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے
کہ 2/3 اکثریت سے ان کے خلاف ووٹ پڑے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ اتنا آسانی سے ادھر کی قوم اس کو معاف نہیں کرے گی. اس کے کانسیکوینسز ضرور ہوں گے صدر کے لیے. جس طریقے سے اس نے مارشل لا لگانے کی کوشش کی, اس کی اپنی فیملی کے سکینڈل وغیرہ بھی آئے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی اپوزیشن بھیجا, تنقید کرتی ہے, بیانیاں بنا رہے ہیں یہ لوگ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ بیانیاں بنا رہے ہیں میری خلاف, میری وائف کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اور یہ وہ ساری چیزیں. اس کے اوپر انہوں نے کافی جو ہے ناراضی کا اظہار بھی کیا حالیہ عرصے میں, اور پھر اب انہوں نے یہ اقدام اٹھایا. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے, لوگ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے, فوج اور ان کا آمنا سامنا ہوا, وہ پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا. ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی گئی, اور لوگوں نے جناب وہ تمام رکاوٹیں ہٹائیں اور اپنے جو ان کے عوامی نمائندے تھے فارم 45 والے, ان کو پہنچایا انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر, اور پارلیمنٹ نے پھر اپنا کردار ادا کیا اور وہ مارشل لا جو ہے وہ اس کو ختم کرنا پڑا. اب جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اب بہت سارے دانشور ہو سکتا ہے ایسا بھی کہیں کہ جی بڑے جذباتی لوگ ہیں, یہ کیا بات ہوئی جناب, باہر نکل آئے سڑکوں کے اوپر, جذبات میں آ گئے, یہ بڑے بھولے لوگ ہیں. جس طرح وہ ہمارے پختون بھائی جو ہے جب انہوں نے پروٹیسٹ میں حصہ لیا تو یہاں پہ اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں صحافیوں کی جانب سے, دانشوروں کی جانب سے کہ جی بڑے جذباتی ہیں, بڑے بھولے ہیں, ان کو بھلا پھسلا کے باہر نکال لیا. مجھے لگتا ہے یہ کوریا کے بھی لوگ بڑے جذباتی ہیں, بڑے بھولے لوگ ہیں, ان کو بھلا پھسلا کے باہر کسی نے نکال لیا اور اتنی بڑی تعداد میں آگے. وہاں پہ تو گولی بھی چل سکتی تھی, ہلاکتیں بھی ہو سکتی تھی, تو بڑے ہی بیچارے جذباتی لوگ ہیں. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں پٹھان بڑے جذباتی ہیں, مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے, بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جذباتی نہیں ہوتے, یہ شعور ہوتا ہے. جو شعور کا جو ہے نا جن, جب وہ بوتل سے باہر آ جائے اس کو آپ نہیں سنبھال سکتے. اسی طرح جس طرح عشق کا جنون جو ہے وہ نہیں سنبھل سکتا, وہ نہیں چھپ سکتا, وہ جس بھی عمر میں ہو وہ بڑا تنگ کرتا ہے. اسی طرح یہ جو شعور کا جن ہے, جب یہ آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے, جب آپ کو چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے, اس کے بعد چپ رہنا, اس کے بعد چیزوں کو اگنور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو باہر نکلنا, اپنے رائٹس کے لیے احتجاج کرنا, وہ باشعور ہونے کی علامت ہے, وہ باشعور ہونے کی نشانی ہے, وہ جمہوریت پسند ہونے کی نشانی ہے, وہ خدا نہ خواستہ کوئی جذباتی اور کام عقل ہونے کی نشانی نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی پختون بھائی باہر نکلے ان کے حوالے سے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, میرے خیال میں انتہائی نامناسب بات ہے. وہ اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلے, وہ دوسروں کے رائٹس کے لیے بھی نکلے. بھائی ادھر تو ان کی اپنی حکومت ہے, وہ تو مزے کر رہے ہیں, ان کو تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کی حکومت بھی اپنی ہے, اسی جماعت کی حکومت ہے جس سے ان کا تعلق ہے. وہ تو آرام سے وہاں پہ بیٹھیں, عیاشی کریں, حکومت چلائیں, وہاں پہ کھائیں پیئیں, ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ باقی سارے جو باہر نہیں نکل سکتے تھے وہ ان کے بہاف پہ نکلے, انہوں نے ایک پیغام دیا. تو ان کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کرنا انتہائی نامناسب ہے. اینی وے اس مسئلے کے اوپر میں آتا ہوں, پر جس طرح میں ساؤتھ کوریا کا بتا رہا تھا کہ وہاں پہ عوام نے کردار ادا کیا, اور یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں, وہ جذباتی نہیں ہوتی, پر سرٹن پرنسپلز ہوتے ہیں, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. اب یہ معاملہ آگے چلے گا, اب ان کی امپیچمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ویسے آپ لوگوں کو ساؤتھ کوریا کی ہسٹری پڑھنی چاہیے, بڑی مماثلت رکھتی ہے. پہلے بھی ایک دفعہ میں نے غالباً اپنے ایک ولاگ کے اندر اس کا ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ سیاست میں کیسے مداخلت ہوتی تھی, اور بہت ساری کنٹریز جو ہیں وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ لیٹ 80s میں 90s میں یہ کریکشن ہو گئی, پھر وہ کمپلیٹ ڈیموکریسی کی طرف چلے گئے. ہمارے ہاں ابھی بھی جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں. ہمارے ہاں عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر بھی ہائی بریڈ حکومت ہونے کا الزام لگتا تھا, موجودہ حکومت کے اوپر بھی لگتا ہے, اداروں کی مداخلت کا الزام بھی لگتا ہے, اس میں عدلیہ کے کردار کی بات بھی ہوتی ہے, پارلیمنٹ کے غیر فعال ہونے کی کردار, جو غیر فعال اس کا کردار ہے اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جی مبینہ طور پہ وہ اتنے فعال نہیں ہیں جتنے وہ ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اور بھی بہت سارے ممالک نے ایکسپیرینس کی. انڈونیشیا کی مثال ہے, آپ انڈونیشیا کی ہسٹری پڑھیں, پھر انڈونیشیا نے ایک فیصلہ کیا کہ بس بھائی نہیں, اب ہم ڈیموکریسی کی طرف جائیں گے. آپ دیکھ لیں کہ انڈونیشیا آج کس جگہ پہ کھڑا ہے, ساؤتھ کوریا آج کس جگہ پہ کھڑا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, آپ ہسٹری پڑھتے ہیں, اس سے آپ بھی سیکھتے ہیں. پر اینی وے کمنگ بیک ٹو پاکستان, جو یہاں پہ بھی احتجاج ہوا اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا اور ان کو شر پسند کہا. اب جو کل لوگ ساؤتھ کوریا میں باہر نکلے تھے جب مارشل لا لگنے کا اعلان ہوا, تو اس وقت بھی ان کے صدر یہ کہہ رہے تھے کہ جو ریاست مخالف عناصر, وہ تو کہہ رہے تھے یہ سارے شر پسند ہیں
کیونکہ یہ مارشل لا کے خلاف باہر آ گئے، لیکن وہاں پہ پھر ایسا نہیں ہوا، پھر عوام کا جو رائٹ تھا اس کو مانا گیا۔ تو اپنے رائٹ کے لیے جو باہر نکلتا ہے، اپنے رائٹ کے لیے جو پروٹیسٹ کرتا ہے، وہ شر پسند نہیں ہوتا، وہ اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے جو اس کو آئین اور قانون نے وہ رائٹس دی ہیں۔ حکومتوں کو تو ہر وہ بندہ شر پسند لگتا ہے جو ان کے اوپر تنقید کرے، کسی کی بھی حکومت ہو، دنیا میں کہیں پہ بھی حکومت ہو۔ یہ ساؤتھ کوریا کی بہترین مثال ہے کہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس، ریاست مخالف عناصر اور جناب بیرونی جارحیت، وہ انہوں نے، ان کے صدر نے وہ چورن بھیجنے کی کوشش کی، لیکن عوام نے وہ چورن نہیں مانگا۔ پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں، اس میں کس کا کیا کردار تھا۔ یقیناً یہ معاملہ آگے بھی بڑھے گا، ہو سکتا ہے امپیچمنٹ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے ان کے اوپر کوئی مقدمہ وغیرہ بھی چلے، لیکن جو بھی تفصیلات ہوں گی آنے والے دنوں میں، جو کچھ سامنے آتا ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے۔ اچھا، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں جو کچھ لوگوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ جی یہ صرف پشتونوں کا احتجاج تھا اور وہ شر پسند ہیں، ایسا ویسا، انتہائی جو ہے قابل مذمت بیانیہ بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد جس قسم کی گرفتاریاں کی گئیں، بہت ساری رپورٹس آئیں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایمان مزاری صاحبہ نے اور کچھ وکلا نے آئی جی اسلام آباد کو اس حوالے سے ایک خط بھی لکھا ہے۔ پھر سینئر جو بہت سارے صحافی ہیں انہوں نے اس طرح کی سٹوریز بتائی کہ جو اسلام آباد میں جو بھی پشتون پولیس والوں کو نظر آتا تھا اس کو کہتے تھے جناب اپنا موبائل چیک کراؤ۔ ان کی ایسے گرفتاریاں ہوئیں اور جو بڑی قابل مذمت اور افسوسناک چیز ہے۔ مجھے ایک ٹھیکیدار نے بتایا کہ جی ہمارے کچھ پشتون مزدور ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا، وہ بیچارے کہیں پہ کھڑے تھے، ان کو کہا گیا کہ جی اپنے آپ موبائل دکھائیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اب جو ہے اسلام آباد کی پولیس ہے، اس نے ایک ٹویٹر کے اوپر ایک پیغام جاری کیا ہے، پر یہ پیغام لگتا ایسے ہے کہ جیسے کسی سیاسی جماعت کے ٹویٹر ہینڈل سے جاری کیا گیا ہو۔ کیوں ضرورت پیش آئی کہ اسلام آباد پولیس اس طرح کا پیغام جاری کری ہے؟ پشتون ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں عزیز ہیں، غیور اور بہادر پشتون اس وطن عزیز کے محافظ ہیں اور پاکستانی قوم کا فخر ہیں۔ حالیہ امن عامہ کی صورتحال کے دوران کسی بھی پرامن پشتون کو ہرگز حراست میں نہیں لیا گیا۔ قانونی کارروائی شرپسند عناصر کے خلاف عمل میں لائی گئی، نہ کہ کسی قومیت اور علاقہ کی بنیاد پر مذموم مقاصد کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو قومی سالمیت کے خلاف سازش ہے۔ اگین جناب قومی سالمیت کے خلاف سازش ہو گئی۔ جو متی اللہ جان کے اوپر ایف آئی آر درج کروائی گئی وہ بھی قومی سالمیت کے خلاف سازش کر رہا تھا متی اللہ جان، اس وجہ سے اس کے اوپر وہ ایف آئی آر ہوئی۔ تو انتظامیہ کو اپنے رویے کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ جناب اسلام آباد پولیس کو اس قسم کی ٹویٹ کرنی پڑ رہی ہے؟ یہ تو جناب سیاسی جماعتیں اس طرح کی ٹویٹس کرتی ہیں، نہیں جی ہم نے اس طبقے کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے اس طبقے کو ٹارگٹ نہیں کیا، یہ تو ہمارا ادارہ ہے، یہ تو ہم سب کا ادارہ ہے، یہ تو پورے پاکستان کا ادارہ ہے، اس میں تو ہر جو ہے صوبے سے لوگ سرو کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن کے اوپر لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، جن کے اوپر لوگوں کو تحفظات ہیں، جس کی وجہ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جناب لوگ جو ہے شکایات لگا رہے ہیں۔ تو حکومت کو اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ خدارہ جو قومی ادارے ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ان کو پولیٹیسائز نہ کریں، ان سے پالیٹکس نہ کھیلیں۔ اب جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جو لیڈرشپ کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، آپ یقین کیجئے وہ جن لوگوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد میں احتجاج کیا ہے، ان میں سے آدھے سے زیادہ تو اسلام آباد کے قریب بھی نہیں تھے، ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ کیا پھر یہ سیاست انوالو نہیں ہو رہی اس کے اندر؟ اور پھر یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ پنجاب سے 2 درجن لوگ نہیں نکلے۔ مریم بی بی نے کہا کہ جناب پنجاب سے تو کوئی نکلا ہی نہیں، ان کی لیڈرشپ بھی چھپ گئی، یہ سارے چھپے ہوئے، کوئی نکلا ہی نہیں ہے، کارکن بھی نہیں نکلا۔ بھائی نہیں نکلا تو پھر جو یہ آپ نے ساری لیڈرشپ کے اوپر پرچے کیوں کر دیے؟ شیخ وقاص اکرم سے لے کے جتنی بھی پنجاب کی لیڈرشپ ہے سب کے اوپر پرچے ہو گئے، وہ ان میں سے تو کوئی اسلام آباد کے پاس بھی نہیں تھا۔ آپ تو ان کو تانے دے رہے تھے کہ جناب وہ باہر نہیں نکلے، پھر آپ نے ان کے اوپر پرچہ بھی کر دیا۔ تو سیاست کہیں نہ کہیں تو انوالو ہے نا اس کے اندر۔ پھر تو جب اداروں کے اندر سیاست اس طرح انوالو ہوتی ہے، اسی طرح موٹر وے پولیس ٹویٹس کر رہی ہے جی مرمت کا کام ہو رہا ہے، مرمت کا کام ہو رہا ہے، پھر اس سے کیا اس کے جو امیج ہے اس کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ یہی تو ہم کا عرض کرتے ہیں کہ کسی کے دور میں بھی، چاہے عمران خان صاحب کے دور میں آپ اداروں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں، وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ آپ اس دور کے اندر کریں تب بھی وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہی ہوگا۔ اچھا جی، یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دورے کی دعوت دی ہے محمد بن سلمان صاحب کو، اور وہ جلد دورہ کریں گے اور انہوں نے دعوت قبول کر لی ہے۔ میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم سے ملاقات میں جلد پاکستان دورے کی دعوت قبول کر لی۔ اب وہ کب آ رہے ہیں بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، بتایا گیا کہ ان کا دورہ ہونا ہے، پر وہ نہیں آئے، جاپان وہ چلے گئے، ادھر نہیں آئے۔
اب وہ بہت سارے دوست پوچھ رہے ہیں کہ وہ کب آ رہے ہیں، دسمبر کے مہینے میں آئیں گے، جنوری کے مہینے میں آئیں گے، فروری کے مہینے میں آئیں گے؟ میرے پاس جو اطلاع ہے وہ جلد نہیں آئیں گے. مجھے وہ نہ دسمبر میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نہ وہ مجھے جنوری میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نہ ہی وہ عمران خان کی رہائی سے پہلے مجھے وہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل ٹیمپریچر کوئی سیٹل نہیں ہوتا، مجھے نہیں لگتا کہ ان کا دورہ پاکستان ہوگا. اب ہو سکتا ہے ہو بھی جائے، لیکن اس میں تھوڑی سی میری خبر ہے، لیکن زیادہ میرا اس میں تجزیہ ہے. یہ ماضی میں مجھے بتایا گیا تھا، جو میری خبر تھی وہ اس وقت کی خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کی تھی کہ وہ نہیں آئیں گے. اس وقت مجھے ایک سورس نے بتایا تھا، سفارتی سورس نے، کہ فی الحال ان کا دورہ کنٹروورشل ہو جائے گا جس طرح کے حالات ہیں ملک کے اندر، اور پھر وہ نہیں آئے. اور اس وقت بھی جو حالات ہیں، میرا یہ جس سے کہہ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ تجزیہ کہہ سکتے ہیں، مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ان حالات کے اندر وہ پاکستان کا دورہ نہیں کریں گے. جہاں پہ یہ 26 نومبر کا واقعہ ہوا ہو، جہاں پہ اپوزیشن قتل عام کے الزام لگا رہی ہو، ان حالات کے اندر ان کا دورہ پاکستان مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پر اینی وے اگر وہ آتے ہیں تو پھر پوری قوم کے سامنے ہوگا، وہ آ جائیں گے. اچھا، ویسے عطا تارڑ صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک ٹویٹ بھی کی ہوئی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی قریب میں اس ٹویٹ کے اوپر آتا ہوں کہ یہ لوگ ہینڈسم کہہ دیا، عمران خان ہینڈسم. بھائی بس ہینڈسم کو دیکھ لیا، یہ کر دیا، وہ دیکھیں جی اس کو ہینڈسم کہتے ہیں، ہینڈسم کیوں کہہ دیا، اس کے اوپر ان کو بڑا ایشو ہوتا تھا. اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو کچھ عمران خان کرتا ہے یہ اس کی کاپی کرتے ہیں. اب انہوں نے شہباز شریف صاحب کی محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ تصویریں جو ہے وہ شیئر کی، اور اوپر لکھا ہے سویگ، کہ مطلب دیکھیں سویگ یہ ایک سلینگ ہے کہ جیسے وہ بڑا اچھا بڑا ہینڈسم لگ رہے ہیں، اور جناب وہ بتا رہے ہیں. اب وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو قوم لگاتی تھی، بچے لگاتے تھے، نوجوان لگاتے تھے، کیونکہ وہ لگتا ہے ہینڈسم. تو اب میں اپنی تصویر خود لگا کے کہہ دوں سویگ، یا میرے دوست میری تصویر لگا کے جناب اسی طرح اپنے وزیر اعظم کی لگا کے سویگ، اور وہ چائنا سے بھی وہ سلو ٹک ٹاکس بھی بڑی آئی تھی وزیر اعظم صاحب کی. تو بھائی یہ چیزیں وزراء نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ چیزیں کوئی پیڈ جو ہے ٹرولز کرتے ہیں، پیڈ کوئی جو ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں. یقین کیجئے یہ چیزیں عوام لے کے چلتی ہے. مودی کو بھی بڑا شوق ہے، مودی اپنی تصویریں جو ہے چھپواتا ہے. مودی نے جناب ایک مودی کی تصویر تھی، اس کے اوپر میں نے پورا ایک دفعہ ولاگ کیا تھا. وہ تصویر کے اندر مودی اس طرح ٹانگیں بیٹھا ہوا ہے کراس کر کے یوگا کے سٹائل میں، اور جناب پیچھے بیک گراؤنڈ میں بطخیں ہیں، سائیڈ پہ لیپ ٹاپ بھی کھلا ہے، اور جناب کتاب بھی وہ پڑھ رہا ہے. مطلب اس سے زیادہ بھونڈی کوئی تصویر نہیں تھی. پر اس میں ایشو کیا، اس مطلب وہ کیا پورٹرے کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ پورٹرے یہ کرنا چاہ رہے تھے دیکھیں مودی یوگا یعنی اپنی تہذیب سے وہ جڑا ہوا ہے، مودی بہت پڑھا لکھا جناب کتاب پڑھ رہا ہے، لیکن لیپ ٹاپ بھی ساتھ کھلا ہوا ہے، دور جدید سے بھی وہ ہم آہنگ ہے. مودی پیچھے بطخیں ساتھ چل رہی ہیں، اور جناب وہ نیچر سے بھی بڑی محبت کرتا ہے، بڑا رحم دل ہے، جانوروں سے بھی بڑی محبت کرتا ہے. تو وہ اس تصویر کے اوپر میں نے ایک بڑا ولاگ بنایا تھا، اور پھر انڈیا کے کچھ جرنلسٹ دوستوں نے مجھ سے گلا شکوہ بھی کیا تھا کہ آپ نے مودی جی کے ساتھ زیادتی کی. میں نے کہا مودی جی نے جناب اس تصویر کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ زیادتی کی ہے جن کو پکڑ کے وہ تصویر کھنچوا رہے. مودی کا کیا تعلق کتاب سے، مودی کا کیا تعلق جناب اس سے لیپ ٹاپ سے، مودی کا کیا تعلق رحم دلی سے، مودی کا کیا تعلق تہذیب سے. تو اس دور میں عمران خان صاحب تو کھل کے اس کو کہتے تھے کہ یہ جناب RSS کی آئیڈیالوجی والا ہے، اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بہت تکلیف ہوتی تھی. انہوں نے سفارتی سرکلز کے ذریعے پیغام بھی بھجوایا تھا کہ عمران خان صاحب سے کہیں کہ ذاتی طور پہ مودی کو ٹارگٹ نہ کیا کریں. اب تو جناب جے مودی ہوتی ہے بھارت میں بھی، اور یہاں پہ بھی ہمارے حکمران کہتے ہیں ہماری بڑی خواہش ہے کہ مودی یہاں پہ آئے. وہ جو بچر آف گجرات ہے، وہ جو کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے، وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہاں پہ جناب مودی کو مس کیا جا رہا ہے کہ مودی کیوں نہیں آتا، اور اس دور میں مودی کے ساتھ جو خان صاحب کرتے تھے وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. پر اینی وے جو ان کا گلا شکوہ ہوتا تھا کہ جی اس کو ہینڈسم کیوں کہتے ہیں، اب یہ خود اپنے وزیر اعظم کو ہینڈسم کہہ رہے ہیں. تو میرے نظر میں نے بھی یہ تصویر دیکھی، ہینڈسم تو ہے شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، میں بھی کہتا ہوں جی وہ ہینڈسم ہے. تو اگر کسی کو گلا شکوہ ہے تو وہ کامنٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ کیوں وہ ہم سے اختلاف کرتا ہے. تو عطا تارڑ صاحب نے سویگ اور آگے آگ کا سائن بھی ہے اس ٹویٹ کے اندر، میں آگ لا دی تھی. مطلب انہوں نے نا مطلب کہ
ایسے تو میرے خیال میں کسی نے عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے کسی وزیر نے ایسی ٹویٹ نہیں شاید کی ہوگی کہ جس میں سویگ بھی لکھو اور آگے آگ کا سائن بھی ہو. تو میرے خیال میں خان صاحب کو بلانی چاہیے اپنی یہ ساری ان کی لیڈرشپ کو اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم لوگوں نے میرے بارے میں تو کبھی ایسی بات نہیں کی. تو یہ وہ جو گلا شکوا تھا کہ جناب کوئی عقل نہیں ہے, کوئی فہم نہیں ہے, کوئی ڈیپتھ نہیں ہے, ہینڈسم. جناب کوشش بڑی ہے کہ ہم بھی ہینڈسم بن جائیں. ہینڈسم بننے کی دوڑ جو ہے بڑی تیزی سے جاری ہے. اب یہ ہینڈسم ہیں یا نہیں ہیں اس کا فیصلہ تو عوام ہی کرے گی. میں کون ہوتا ہوں اس کے اوپر کچھ کہنے والا. پر اینی وے مجھے اچھا لگا یہ تصویر دیکھ کے, تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.